ایک انتہائی صفاقانہ، انتہائی بہمانہ اور انسانیت کا قتل ہے، اور اس کو آپ جہالت کہیں، اس کو آپ جو نام دینا چاہیں وہ دیں۔ مذمت کے بعد میں تھوڑا سا آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز پہ بھی لے کے جاؤں گا، بیکاز آپ کا بھی انٹرسٹ ہوگا۔ اس سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ جب یہ واقعہ میرے نوٹس میں آیا سوشل میڈیا کے توسط سے، بلکہ انفیکٹ سوشل میڈیا میں وائرل ہونے سے پہلے بھی میرے پاس اس کی جو وہ تھی ایک دوست نے ویڈیو شیئر کی، اور میں نے اس پر فوراً نوٹس لیا۔ آئی جی پولیس کو یہ حکم دیا کہ آپ نے 24 گھنٹے کے اندر اندر ملزمان کو گرفتار کرنا ہے، اور الحمدللہ انیشلی ایک اور پھر لیٹر آن 11 اور لوگ جو ہیں وہ اس کیس میں ابھی تک گرفتار ہو چکے ہیں۔ مزید گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور ان گرفتاریوں میں ایک قبائلی سردار صاحب جو ہیں وہ بھی گرفتار ہوئے ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارے ہاں آپ کو تو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ اس قبائلی معاشرے میں جو قبیلے کا سربراہ ہوتا ہے اس کی ایک بڑی ڈگنیٹی اور رسپیکٹ ہوتی ہے۔ کیپنگ ان ویو دیٹ ہم نے ایک سیکنڈ بھی ہیزیٹیٹ نہیں کیا ٹو اریسٹ ہم۔ جو مرضی اس کیس میں انوالو ہوگا ہم اس کو ضرور اریسٹ کریں گے، ضرور کورٹ آف لاء میں پیش کریں گے اور عدالتوں سے سزائیں دلانے کی کوشش کریں گے۔ اب ظاہر ہے اس کی میں بالکل بھی کہیں کسی بھی صورت میں وکٹم جو ہے اس کی بلیمنگ پہ نہیں جانا چاہوں گا، لیکن کم سے کم حقیقت بھی پاکستان کے لوگوں کو معلوم ضرور ہونی چاہیے کہ واٹ از دا ریالٹی، اینڈ دس از دا انٹرسٹ۔ لوگوں کا بھی اس میں انٹرسٹ ہے کہ یہ واقعہ ہوا کیسے ہے، اس کے پیچھے کیا کار فرما تھے، وہ جو عوامل تھے۔ اس پہ میں مختصر، میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے دیکھا ہے کہ پورے پاکستان میں سوشل میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ یہ شاید نیولی میرڈ کپل تھے۔ دے ور ناٹ نیولی میرڈ کپل، ان کا آپس میں کوئی ازدواجی رشتہ نہیں تھا۔ ان کا آپس میں جو بچی تھی جو ماری گئی ہیں، جو شہید ہوئی ہیں، ان کے جو ہیں وہ 5 بچے ہیں، ان کے جو شوہر ہیں ان کا نام نور ہے۔ اسی طرح وہ جو آدمی مارا گیا ہے کوئی 45 سال 50 سال کے قریب اس کی ایج ہے، اس کے 4-5 بچے ہیں۔ تو یہ ایک اس کا آہستہ آہستہ جب اور ڈیٹیلز آتی جائیں گی، کم سے کم پاکستان کے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ، بلکہ مین سٹریم ٹی وی چینلز پہ بھی ایک آدھ جگہ پہ میری نظر سے گزرا ہے کہ وہ ان کو نیولی میرڈ کپل شو کر رہے ہیں۔ تو دس از دا ریالٹی، لیکن قتل ہے، جرم ہے، چاہے کچھ بھی کسی نے کیا ہو، کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اس بے دردی کے ساتھ، اس گھنونے انداز میں ویڈیوز بنا کر یا کسی بھی صورت میں کسی انسان کا قتل کریں اور کسی خاتون کا قتل کریں۔ بالکل نہ معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے، نہ حکومت اس کی اجازت دے سکتی ہے، نہ حکومت جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ان قاتلوں کے ساتھ اتنی سی بھی ہمدردی رکھتی ہے۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ریاست ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہی ہے، ریاست اس کیس میں بھی ان 2 مظلوموں کے ساتھ رہے گی جن کا بہیمانہ قتل کیا گیا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا انہوں نے پہلے کوئی کارروائی کیوں نہیں کی، وہاں کے ذمہ داروں کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی؟ ایک تو یہ ہے کہ میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم کارروائی کر چکے ہیں۔ ہم نے اپنے اسپیشل برانچ کا جو ڈی ایس پی تھا وہاں کا، اس علاقے کا، اس کو سسپینڈ کر دیا ہے، اور اس کو اسی بنیاد پہ سسپینڈ کیا کہ اس نے حکومت کو بتانا تھا، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ حکومت تک یہ علم میں لے کر آیا جائے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ جو نظام ہے، اس نظام میں ایک FIR نام کی چیز ہے جس کو فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ کہتے ہیں۔ فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہے وہ اس کیس میں، کسی بھی کیس میں جب کرائم ہوتا ہے تو اس کی انفارمیشن سب سے پہلے آ کے وکٹم دیتا ہے۔ اس کیس میں وکٹم جو ہیں ان کے 15 سالہ بیٹا بھی ہے، ان کے ماں باپ بھی ہیں، دوسرا وکٹم جو ہے اس کے بھی بھائی بہن ہیں، ماں باپ ہیں۔ اس کیس میں کوئی ایک شخص بھی آ کے وکٹم بننے کو تیار نہیں ہے، آ کے FIR کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اس حد تک آپ اس معاشرے کی پستی کو دیکھیں کہ جب پولیس چھاپے مارنے جا رہی ہے تو وہاں پر مرد سارے بھاگ گئے ہیں، اور جو خواتین ہیں وہ گھروں سے نکلتی ہیں اور پولیس پہ پتھراؤ کرتی ہیں۔ اب ایسی سوسائٹی میں اب سوسائٹی کہاں جا رہی ہے، یہ وہ کویسچن مارک ہے۔ پھر آج سوشل میڈیا میں میرے دوست، اب آپ لوگ کیونکہ بہت قابل احترام ہیں، آپ ڈگاری کو سمجھتے ہیں کہ ڈگاری کیا ہے۔ شاید وہ لوگ جو کراچی بیٹھے ہیں، جو لاہور بیٹھے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ ڈگاری کیا ہے۔ لیکن پھر بھی کیا یہ کسی نے انویسٹیگیشنز کی ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلزم کی ہے، کسی سوشل میڈیا نے، کسی میڈیا کے دوست نے، کسی جرنلسٹ نے؟ نو، قاتلوں کی مہربانی تھی کہ انہوں نے ویڈیو دی ہے تو پورے پاکستان کو پتہ چلا ہے۔ کسی اور نے یہ انویسٹیگیشن نہیں کی ہے۔
تو ہم نے تو ڈی ایس پی کو سسپینڈ بھی کر دیا ہے کیونکہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ حکومت تک یہ بات اس واقعے کی نوعیت کا بتائے. لیکن کیونکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مجھے اسپیشلی ٹیلی فون کیا ہے اور اس کو ٹیسٹ کیس مجھے بتایا ہے, میں اس کو ایز اے ٹیسٹ کیس ہی لے رہا ہوں. میری ساری ہمدردیاں جو ہیں وہ ان معصوم لوگوں کے ساتھ ہیں جو قتل ہوئے ہیں, کس حالت میں ہوئے ہیں, کیا ہوا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, دیٹ از ناٹ مائی ہیڈ ایک. لیکن میں بتانا ضرور چاہتا ہوں پاکستان کے لوگوں کو کہ سوشل میڈیا میں جو چیز آتی ہے وہ بسا اوقات ٹوسٹ ہو کے آتی ہے. تو یہ جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ایک آئے اور فارورڈ کر دیں, فارورڈ والی کہانی کی بجائے انویسٹیگیٹو جرنلزم کی طرف زیادہ ہمیں ایک دوسرے کو انکریج کرنا چاہیے. پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ دیز آر دا ریئلٹیز. حکومت جو ہے وہ گرفتاریاں مزید بھی کرے گی اور انشاءاللہ تعالی ہم عدالتوں میں ان قاتلوں کو پیش کریں گے. یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں, یہ فیصلے آج بھی جرگوں میں ہوتے ہیں, تو آپ ان جرگوں کے فیصلوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ فیصلے اتنا ایک سینسیٹیو معاملہ جرگے میں حل کر دیا تھا؟ دیکھیے بات آپ کی درست ہے. اگر میں اس کے ڈینائل موڈ پہ چلا جاؤں کہ نہیں ایسے جرگے نہیں ہوتے ہیں تو یہ تو ہم سب یہاں کے آپس کے لوگ بیٹھے ہیں. میں کسی بھی چیز میں ڈینائل موڈ پہ نہیں جانا چاہتا ہوں, اور جو ریئلٹیز ہیں وہ لوگوں کو ریئلٹیز پتہ ہونی چاہیے. یس اس طرح کے جرگے ہوتے ہیں, اس طرح کے جرگوں کو حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو روکیں, اور بہت سارے ایسے جرگے ہوئے ہیں جن کو روکا بھی گیا ہے, جن کے اوپر ایکشنز بھی لیے گئے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو ہم میں سے شاید بہت سارے خود ایسے قبائلی جرگوں کے وکٹم بھی رہے ہیں. لیکن حکومت کا اپنا ایک نظام ہے, ریاست کا اپنا ایک نظام ہے. ریاستی نظام جو ہے وہی قانون اور آئین ہے. ہمیں پاکستان کے آئین کے مطابق چلنا ہے. ہم کسی جرگے کو نہ پروموٹ کریں گے, نہ کسی جرگے کو انکریج کریں گے, بلکہ جو آئینی راستہ ہے آئینی راستے سے ہی لوگوں کو انصاف دلائیں گے.